بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، کچھ دن قبل وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے، وہابی دیوخانی فرقہ کی ایک جماعت کی جانب سے، ایک تنظیم کی جانب سے ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی و مذہبی جماعت TLP کے خلاف عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے جھوٹا پروپگنڈا کیا گیا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے ایک جماعت بنا رکھی ہے، ایک تنظیم جس کا نام ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ نام نہاد یہ تنظیم ہے، نام نہاد یہ جماعت ہے۔ اس جماعت کے چند مولویوں نے، نمائندوں نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی۔ اپنی اس پریس کانفرنس میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے TLP کے خلاف الزامات لگائے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے، نمائندوں نے اپنی پریس کانفرنس میں TLP کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ جماعت قادیانی نواز ہے، مرزائی نواز جماعت ہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ TLP نے اپنی جماعت کے ٹکٹ الیکشن میں دو باپ بیٹے قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کو فراہم کیے۔ الیکشن میں اپنے امیدوار باپ بیٹا وہ قادیانی ہیں، ان کو کھڑا کیا۔ یہ الزام لگایا TLP کے اوپر، قادیانی نواز، مرزائی نواز بنانے کی کوشش کی الزام لگاتے ہوئے، اور جو دو امیدوار تھے باپ بیٹا ان کو قادیانی ڈکلیئر کیا۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر اپنی جماعت، اپنے مولویوں کو شاباشی دیتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے سارا کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش کی۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی یہ پرانی عادت ہے، یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، یہ علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شیخ الاسلام والمسلمین، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر الزام لگایا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے جو استاذ تھے حضرت مولانا استاذ العلماء مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، یہ مرزا قادیانی کے بھائی تھے، نعوذ باللہ۔ یہ الزام لگایا وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے۔ صرف نام کا اشتباہ تھا کہ مرزا قادیانی کا بھائی مرزا قادر، غلام قادر، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جو استاذ تھے ان کا نام بھی مرزا غلام قادر۔ نام کے اس اشتباہ کی وجہ سے انہوں نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو قادیانیوں کا شاگرد بنانے کی ناکام کوشش کی۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ گرامی تھے مولانا مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، یہی مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ دیوبندی مدارس کے مہتمم رہے۔ آپ اٹھائیں تذکرۃ الخلیل کو، وہاں لکھا ہوا ہے، مولوی خلیل احمد امبیٹوی، یہ سوانح ہے اس کی، وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولوی احسن ننوتوی، جو قاسم ننوتوی کا جگری یار تھا، اس نے ایک مدرسہ قائم کیا، مدرسہ تو علماء اہل سنہ و جماعت نے بنایا تھا، اس کا انتظام پھر مولوی احسن ننوتوی کو دیا گیا تھا۔ اس نے محتمم صدر مدرس جس ہستی کو رکھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ مولانا مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا، نام کے اشتباہ کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کے شاگرد تھے، نعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔
یہ ان کی عادت رہی ہے الزامات لگانا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بڑے قادیانی نواز ہیں۔ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھیں۔ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس لکھ کر عقیدہ ختم نبوت کا جو اجماعی معنی تھا، اس کا مفہوم تھا، اس کا تصور تھا، اسے بگاڑ دیا اور مرزا قادیانی کا راستہ صاف کیا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، مرزائی آج تک مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارات کو اپنی تائید میں پیش کرتے۔ درجنوں حوالہ جات مرزائیوں کی کتب سے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارات کو جو تحذیر الناس میں لکھی ہیں وہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے عاشق، یہ قاسم نانوتوی صاحب کے خاص یار تھے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں مرزا قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ اگر کسی وہابی دیوبندی مولوی کے پاس رشید احمد گنگوہی صاحب کا فتویٰ کفر ہے مرزا قادیانی پر، ہمیں دکھا دے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے یار، ان کے دھرم کے مولوی مدرسہ دیوبند کے صدر مدرس مولوی یعقوب نانوتوی، اس کے بارے میں مولوی تھانوی صاحب ملفوظات میں یہ کہتے ہیں کہ جب علماء ان کے پاس آئے تھے کہ مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگائیں، تو مرزے کی محبت اتنا جوش مارتی ہے یعقوب نانوتوی کے اندر کہ اس نے ان علماء کو کہا تھا کہ مرزا قادیانی پر فتویٰ کفر دینے کی بجائے تمہیں کافر کہا جائے۔ یہ یعقوب نانوتوی کے جملے تھے، مولانا تھانوی صاحب ملفوظات میں نقل کرتے ہیں۔ وہ ایک سچا پکا مسلمان ہے، اسے کافر کہنے کی بجائے تمہیں کافر کہہ دیا جائے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ مولوی ابوالکلام آزاد صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان کی قادیانیت نوازی یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ موصوف تو مرزا قادیانی کی میت کے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں۔ مولوی عبد القادر رائے پوری صاحب، اٹھائیں سوانح عبد القادر رائے پوری، اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ خطوط لکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ عبد القادر رائے پوری صاحب مرزا قادیانی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں، میرے لیے آپ دعا کر دیا کریں۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ آپ یاد دہانی کرا دیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کر دیا کروں گا۔ یہ تو آپ لوگوں کا ریکارڈ ہے، اور باتیں کرتے ہیں علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف۔ عبد الماجد دریا بادی جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا خلیفہ تھا، اس کا ریکارڈ اٹھائیں، اس نے مرتے دم تک مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی۔ جی، بعض دیوبندیوں کے کہنے کے باوجود بھی اس نے مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی، بلکہ مرزا قادیانی کی حمایت میں وہ مضامین لکھتا رہا۔ اٹھائے مولوی اللہ وسعہ جو عالمی مجلس یہ جو بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے، اس کے وہ صدر ہیں، ان کی کتاب اٹھائیں چمنستان، وہاں پر واضح طور پہ موجود ہے مولوی عبد الماجد دریا آبادی اور مسلمہ پنجاب کی حمایت، یہ عنوان ہے۔ نقوش رفتگاں مفتی تقی عثمانی کی کتاب اٹھائیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی محبت میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ آج ان کو چھپنے کے لیے کہیں جگہ نہیں مل رہی۔ اس لیے یہ علماء اہل سنہ و جماعت اور سنی تنظیمات جماعتوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ اٹھائیں مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے چند معاصر ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر قادیانیوں کو کوئی وکیل میسر آیا، کوئی پرجوش وکیل صفائی ملا، تو ہندو نہیں تھا، وہ کوئی سکھ نہیں تھا، وہ کوئی انگریز نہیں تھا، وہ کوئی عیسائی نہیں تھا، وہ مولوی عبد الماجد دریا آبادی مولوی اشرف علی تھانوی کا خلیفہ تھا، وہ ان کا پرجوش وکیل صفائی۔ یہ ان لوگوں کا ریکارڈ ہے، ان کی ہسٹری ہے، ان کے کتب کے اندر درجنوں حوالہ جات، اور فقیر کی اللہ کے فضل و کرم سے درجنوں ویڈیوز اس موضوع پر، ان کی قادیانیت نوازی پر موجود ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے کوئی پہلا الزام نہیں ہے۔ آپ ان دو امیدوار جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ قادیانی ہیں باپ بیٹا، ان کی ویڈیوز آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ وہ اپنی ویڈیو میں واضح طور پہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیج رہے ہیں اور تاجدار ختم نبوت
یہ نعرے لگا رہے ہیں اور منکرین ختم نبوت مرزائیوں قادیانیوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے ویڈیو آئی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے حوالہ سے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کو اپنا یہ الزام واپس لینا چاہیے۔ ان کی اس پریس کانفرنس کی وجہ سے جو دوسرے شتونگڑے کیڑے مکوڑے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، وہ بھی ٹی ایل پی کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے انہوں نے، اور بکواسیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس قسم کے شرپسند مولوی حضرات جو کذاب ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ان کا سختی سے نوٹس لیں